جو بچے ہیں انہوں نے ضرور ایک نظم سنی ہوگی، عذرا کی گڑیا۔ تو عذرا کی گڑیا جو تھی وہ صوفی صاحب نے اپنی صاحبزادی کے لیے لکھی جب وہ ظاہر ہے بہت چھوٹی تھیں۔ تو آج وہ عذرا کی گڑیا والی عذرا صاحبہ جو ہیں وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اور السلام علیکم، خوش آمدید آپ کو اسپیشل ٹی وی میں۔ عذرا کی گڑیا نظم انہوں نے لکھی ہے آپ کے لیے، اور بہت سی بچوں کی نظمیں، ایک تھا لڑکا ٹوٹ بٹوٹ، 5 چوہے گھر سے نکلے، نرسری رائم جو بہت چھوٹے بچوں کے لیے ہوتی ہیں، جو سمجھ لیں 3 سے 7 سال 10 سال کی عمر، تو اس میں ان کو کوئی گنتی یاد کروانی ہوتی ہے، ان کو کوئی الفاظ یاد کروانے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو ایک خاص بات تھی، تو وہ پتہ یہ چلتا ہے کہ انہوں نے پہلے گھر سے شروع کیا نظمیں لکھنا جو ہے۔ نہیں، گھر سے تو شروع نہیں کی، لیکن اس میں پھر مجھ پہ جیسے لکھی، میری باجی کے متعلق لکھی۔ اچھا، باجی آپ کی وہ سریا، اچھا ان کی بھی ایک نظم تھی نا، سریا کی گڑیا۔ پھر آپ نے ضد کی ہوگی کہ میرے اوپر بھی لکھ۔ نہیں، میں اس وقت میرے خیال میں بہت چھوٹی تھی، اس لیے مجھ پہ کم ہی لکھی ہوئی ہے۔ یہ عذرا کی گڑیا چلیں وہ تو سنا دیں ذرا۔ ہاں جی، میں وہ سنا دیتی ہوں، اور پھر میں آپ کو اس کا پس منظر بھی بچوں کی نظموں کا بتاؤں گی۔ جی نوازش۔ عذرا کی گڑیا سوئی ہوئی ہے، گھنٹی بجاؤ اس کو جگاؤ، توبہ ہے میری میں نہ جگاؤں، وہ رو پڑے گی مجھ سے لڑے گی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ میری گڑیا واقعی جھگڑالو تھی یا بجائے ویسے۔ اب اس کا پس منظر ہے بچوں کی نظمیں لکھنے کا، وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اور بہت سے لوگوں کو بھی پتا ہے، اس کا معلوم ہو جائے گا یہ اس کا کیا پس منظر تھا۔ کہ جیسے کہ قیام پاکستان کے فوری بعد ابا جان نے اردو کی ترقی اور ترویج کا کام جو ہے وہ شروع کیا، اور سب کی خواہش تھی کہ اب ہم چونکہ ایک آزاد ملک کے اپنے ملک میں آئے ہیں، تو انگلش کے ساتھ ساتھ ہماری بھی اس طرح۔ اس زمانے میں جان میک ڈونلڈ کی پرنسپل تھی مسز نجم الدین، انہوں نے کہا صوفی صاحب دیکھیے جس طرح نرسری رائمز ہیں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، آپ بھی اسی بحر میں لکھیں آپ بچوں کے لیے۔ تو سب سے پہلی نظم جو انہوں نے لکھی وہ چینچو چینچو چاچا تھی، جو کہ ہکری ڈکری ڈاگ کے ایک طرح سے سمجھ لیں کہ ترجمہ تھی۔ وہ اتنی بچوں کو پسند آئی۔ گھڑی پہ چوہا ناچا، گھڑی نے ایک بجایا چوہا نیچے۔ یہ بالکل میں نہیں اس کے الفاظ کا ترجمہ ہے۔ وہ اتنا اچھا لگا بچوں کو۔ آپ دیکھیں کہ ان کی بچوں کی شاعری ایک تو بہت چھوٹی مختصر نظمیں ہیں، لمبی بھی ہیں۔ دوسری ہے کہ بچوں کی جو ایک نفسیات ہوتی ہے، ان کی ہوتی ہے کہ وہ عجیب و غریب ان کے ذہن میں خیالات ہوتے ہیں پریوں کے اور دوسرے، اور وہ آپ سمجھے کہ فطرت سے بڑھ کر وہ خیالات سوچتے ہیں بچے۔ دریا میں آگ لگ جانا، آگ لگ جا، سنو گپ شپ، آدھی رات کو چاند سورج بجلی کے گھر آئے، تو اس طرح بادل کے گھر آئے، بجلی نے دروازہ کھولا، دونوں ہی گھبرائے۔ اب یہ حقیقت میں کوئی چیز نہیں ہے، لیکن بچے اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ قیام پاکستان، تو اس سے دیکھا جائے جو کہ قیام پاکستان کے بعد جبکہ اردو کو قومی جو نیشنل لینگویج بنایا گیا، تو اس میں بڑی اہم ضرورت تھی اس وقت کہ یہ چیزیں نہیں تھی، یعنی لوگوں کو اگر بتایا جائے کہ گورنمنٹ کالج لاہور، جہاں صوفی غلام مصطفیٰ تبسم 1930 سے 28 سے وہ وہاں پڑھا رہے تھے فارسی، تو وہاں پہ اردو کی کلاسز نہیں ہوتی تھی، ایم اے کی کلاسز شروع کی گئی۔ وہ پاکستان بننے کے بعد اردو کی کلاسز شروع اور ہوئی۔ سب سے پہلے جو اس میں جو اسٹوڈنٹ تھے وہ بانو قدسیہ اور اشفاق احمد تھے۔ جی، اور بعد میں شہزاد احمد، اور پھر ان کے تو نامور شاگرد ہیں، ان کا تو ایک لمبی لسٹ ہے، اور وہ پاکستان میں ان کا نام جو ہے وہ چمکتا رہے گا، دمکتا رہے گا، اور وہ بڑے قابل احترام استاد تھے۔ وہ خود بھی چاہتے تھے کہ مجھے استاد کے طور پہ یاد رکھا جائے، اور ان کے شاگردوں میں نون نیم راشد، فیض احمد فیض منٹو، قدرت اللہ شاہ، اچھا منٹو، سعادت حسن منٹو، امیر راوین، بعد میں دوست بن گئے نا سارے پہلے جو۔ اچھا، پھر اس وقت میں ایک احترام تو تھا استاد کا، لیکن یہ ہے کہ پیار بھی اتنا ہی تھا، محبت، اور میرے خیال میں اچھے شاگرد کے لیے، استاد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ شاگرد کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم رکھے۔ اچھا، آج ہمارے پاس کچھ بچے آئے ہوئے تھے ہمارے اسٹوڈیو میں، بڑے ہونہار بچے، اور مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے ہمارے لیے
صوفی غلام اسود تبسم صاحب کی بچوں کی بہت پیاری پیاری ہمارے لیے گائیں. وہ آپ کو ہم ایک کلپ دکھاتے ہیں جی. اور وہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ انہوں نے جو چیزیں آج سے 100 سال پہلے یا تو وہ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. ان کی شاعری میں ایک ردم ہے. ہاں بچے الف ب پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی ان کو وہ یاد ہو جاتی ہے. کوئی اتنی سی بھی آپ نے چھوٹی سی بھی بچی کو بٹھایا, اس نے اپنی بہت ہلکی آواز میں بھی سنایا لیکن پوری نظم سنا دی اس نے بھی. تو یہ بات ہے کہ بچے اتنی آسانی سے یاد کر لیتے ہیں اور یہی ان کی یعنی ان کی سب جو مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں نے بھی ان سے بحث کی, کسی نے مجھے کہا کہ جی صوفی صاحب یہ کیا لکھ رہے ہیں, اتنے بڑے شاعر ہیں اور یہ اور وہ, اور یہ بچوں کے لیے کیا بے تکی چیزیں لکھ رہے ہیں, ایک تھا تیتر ایک بٹیر اور یہ وہ. تو میں نے جا کے دادا با سے بات کر دی. میں ابھی ناسمجھ تھا, 5ویں 6ٹھی کلاس میں تھا میں. تو میں نے ان سے بات کی تو وہ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ دیکھو یہ جو تمہاری بہن ہے چھوٹی, تو ایک بہن تھی میرے سے 5 سال چھوٹی تھی اور ایک 9 سال چھوٹی, تو اس کے لیے یہ لکھی ہیں ان بچوں کے لیے, تمہارے لیے نہیں ہے, تمہارے لیے میں نے اور نظمیں لکھی ہیں وہ پڑھو. تو ظاہر انہوں نے اور بھی لکھی تھی بڑی اچھی مقصدی, اور اس میں نعتیں بھی تھیں, اس میں حمد اور نعت تو آج بھی سلیبس میں شامل ہوتی ہے بچوں کے. اچھا, اس میں پاکستان کی قومی نظمیں بھی تھیں علامہ اقبال کے اوپر. جی ہاں, اور قائد اعظم پہ, جشن آزادی پہ, یعنی وہ ہر موقع پہ انہوں نے نظمیں لکھی تھی. پاکستان کے جو ہمارا جھنڈا ہے قومی, اس کے اوپر انہوں نے نظمیں لکھی. تو وہ کہنے لگے کہ بڑے بچوں کے لیے یہ میں نے لکھی, یہ جو چھوٹے بچوں کے لیے ہے. اور پھر وہ بہرحال مجھے پھر سمجھ آ گئی تھوڑی سی. اور پھر ایک ٹوٹ بٹوٹ انہوں نے نظم اسی میں لکھی تھی, جھولنے میں, سب سے پہلے مجموعے میں. وہ کردار جو ہے وہ تو ایک امر ہو گیا کہ انہیں اتنا لوگوں نے سراہا, بچوں نے سراہا, اور پھر ساتھ میں ان کے والدین نے سراہا کہ انہوں نے پھر ایک پوری کتاب ٹوٹ بٹوٹ پہ لکھی, جس میں ٹوٹ بٹوٹ کی ہر, میرے خیال میں اس کے کار پہ, اس کے مرغوں پہ, اس کے ہر ایک چیز پہ, اس کے ٹوٹ بٹوٹ نے کھیر پکائی, اس کے ایکشنز پہ سمجھ لیں. ماجد علی صاحب, آپ نے صوفی صاحب کے ساتھ کافی وقت گزارا, اور آپ یہ جو بچوں کی نظمیں ہیں یہ آپ نے بچپن میں پڑھی یا زیادہ؟ میرا صوفی صاحب کے ساتھ بچپن آپ کا میرا خیال ہے انڈیا میں گزرا. میرا ان کا ساتھ یا ان کی صحبت مجھے جو نصیب ہوئی نا, وہ 16 سال کا عرصہ ہے. اچھا, اس میں نے ان کی, میں کوئی ادیب شاعر تو نہیں ہوں کہ میں ان کا ادبی کوئی کروں, تجزیہ کروں, لیکن سوشل جو ان کی زندگی تھی نا وہ بڑی خوبصورت تھی. میں ان سے بہت زیادہ متاثر, ہر اس آدمی سے ہوتا ہوں جس میں یہ کوالٹی ہو. وہ تو میرے سسر تھے. جی نہیں, یہ آپ کثر نفسی سے کام لے رہے ہیں میرا خیال ہے, کیونکہ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ماجد علی صاحب جو ہیں بہت اچھا لکھتے ہیں خود بھی, اور ان کے حلقہ احباب جو ہے وہ بڑا زرخیز, عطاء الحق قاسمی صاحب, اسلام امجد صاحب, جاوید فاضل صاحب ایک بڑے ہمارے جو تھے فلم انڈسٹری کے بہت مشہور ہدایت کار, بعد میں انہوں نے ڈرامہ بھی, ٹی وی ڈرامے بھی ڈائریکٹ کیے. تو وہ ان کے بہت قریبی دوستوں میں سے ان کا حلقہ جو تھا, اور یہ خود بھی بڑا اچھا لکھتے ہیں. اور جو ان کی سوشل زندگی, ان کے رویے, دوست نواز آدمی تھے اور بے پناہ پیار کرنے والے لوگ تھے, پرخلوص ہر ایک سے. تو ان کے دوستوں میں کون تھا؟ دوستوں میں ڈاکٹر صاحب, میں نے وہاں یعنی اتنے آدمیوں کی صحبت میں رہا ہوں. اشفاق صاحب سے لے لیں, اشفاق صاحب, بانو قدسیہ, قدرت اللہ شاب, جب یہ نیا کیا ان کا نام تھا جو بڑا شاعر مشہور ہوا, احمد فراز. نہیں, یہ تو جنگل لاٹ میں آ جاتے ہیں نا. بالکل, وہ کشور نعیز کے ساتھ آتا تھا. یہ یوسف کامران اس کا میاں, استاد میں نے بھی ان کو پنجابی میں استاد دامن, میں نے بھی ان کو یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا, 55 میں ہوئے ریٹائر. اس سے پہلے گورنمنٹ کالج میں پڑھاتے تھے, نیو ہاسٹل میں ان کا سارا خاندان رہتا تھا, بچے ہی ادھر ہی رہتے تھے. تو بڑی اچھی زندگی گزرتی تھی. میرے بڑے بھائی ہیں, اب آپ نے وہ تعارف نہیں کرایا, میں وہ بھی کرا دوں اصل تعارف. میرے بھائی ہیں سید عطاء اللہ شاہ بخاری, میرے تائزاد بھائی ہیں, ان کے ساتھ ان کا بڑا دوستانہ تھا. آپ خود دیکھ لیجئے. تو وہ ایک دن مجھے گھر میں بتانے لگے, جب ان کو پتہ چلا تو مجھے بتانے لگے کہ ایک دن میں کلاس روم میں پڑھا رہا تھا, تو مجھے ایک نے پیغام دیا, گورنمنٹ کالج کے سٹاف کے ممبر نے مجھے کان میں
پیغام دیا کہ شاہ صاحب سینٹرل جیل میں تمہیں یاد کر رہے ہیں. اس وقت یہ جو شادمان کالونی ہے نا، یہ ساری سینٹرل جیل ہوتی تھی، اس میں آپ کو یاد کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں گورنمنٹ کا ملازم، وہ گورنمنٹ کے قیدی انگریزوں کے. بہرحال میرے دوست تھے تو مجھے جانا پڑا. میں گیا، چھپتا چھپاتا میں گیا تو کہنے لگے صوفی یار تو آ گیا ہے. رات کا جو نا ایک شعر میرے ذہن میں اٹکا، وہ فارسی کا شعر تھا، اب وہ مجھے بھی نہیں آتا. وہ کہتا ہے وہ شعر اٹکا ہوا ہے، مجھے اس کا اب صحیح اس کی ترشید سخن فہم بھی ہے، سخن بھر بھی ہے، یہ مجھے سمجھا اس کا. کہتا پھر دونوں نے وہاں بیٹھ کے نا اس شعر کے پرخچے اڑائے تو بڑا مزہ آیا. اس نوعیت کے اس طرح کی کیفیات سے لطف لینے والے، اپنے تعلقات سے لطف لینے والے وہ لوگ، ان کے کریکٹر کا نا آگے بھی کہیں بیان کر چکا ہوں. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہاں چیئرمین تھے آرٹ کونسل لاہور کے چیئرمین، یہ الحمرا ہاں الحمرا کے. وہ میرے بینک کا ایک دفعہ ملاقات ہوئی، بیٹھے تو میرے دوستوں نے کہا کہ یار وہ آپ کے سر وہاں کے چیئرمین ہیں، تو اپنا کو ٹکٹ کوئی پاس دے لو ان سے تو ڈرامہ دیکھیں گے وہاں. میں نے صوفی صاحب سے کہا، میں نے کہا یہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں. انہوں نے واسکٹ پہنتے تھے، انہوں نے واسکٹ میں سے ایسے نا پیسے نکال کے تو مجھے دیے، کہتے یہ شام کو ٹکٹ لے لینا تو دیکھ لینا. وہ آپ یقین کریں میں ذاتی طور پہ بھی الحمرا کے سٹاف کو جانتا تھا، کیونکہ وہ آتے رہتے تھے گھر میں سائن کرانے کے لیے، دستخط کرانے کے لیے، میں ان کو جانتا تھا. میں نے دیکھا کہ ان کے 20 آدمی اگلی سیٹوں پر مفت بیٹھے ہوئے ہیں. میں چیئرمین کا داماد تھا. میں نے ہمارے ساتھ تھے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب کی صاحبزادی عذرا ماجد صاحبہ اور ان کے شوہر ماجد علی صاحب. ان سے ہم جان رہے تھے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب کے بارے میں، ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں. تو جہاں تک مجھے یاد ہے جو ہم نے پڑھا بھی، اور وہ یہ ہے کہ صوفی صاحب کی جو بزرگ تھے، ان کے والد اور ان کے دادا، یہ لوگ کشمیر سے، سری نگر سے ہجرت کر کے امرتسر جو شہر اب ہندوستانی پنجاب میں جو واقع ہے، اس میں یہ آباد ہوئے. وہاں ان کا بزنس تھا بیکری کا اور کچھ اور پشمینہ اور دوسرے کاروبار تھے ان کے. وہ کاروباری ایک خاندان تھا پورا. اس میں سے جو ہے وہ انہوں نے اپنے جو ان کے والد تھے صوفی غلام رسول، انہوں نے اپنے صاحبزادے کو پڑھنے کے لیے لاہور بھی بھیجا، وہاں بھی پڑھایا. پھر اس کے بعد لاہور بھیجا، ایف سی کالج سے انہوں نے ایم اے فارسی کیا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے کورسز سی ٹی وغیرہ انہوں نے کیے. اور اس کے بعد وہ امرتسر میں ہی انسپیکٹر سکولز تعینات ہو گئے، اور کچھ عرصہ انہوں نے وہاں پہ ملازمت کی. لیکن ان کے جو دوست تھے، جن میں تاثیر صاحب اور دیگر جو ان کے یہاں پہ لاہور میں جاننے والے تھے، علامہ اقبال سے ان کی خط و کتابت بھی تھی، نیاز مندی بھی تھی، اور وہ ان کی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ وہ لاہور آ جائیں، اور وہ بالآخر لاہور آ گئے. اور پھر ایسے آئے کہ وہ یہیں کے ہو گئے. غالباً 1928 میں انہوں نے اورینٹل کالج میں پڑھانا شروع کیا، اور وہاں سے پھر 2 سال کے بعد وہ فارسی کے شعبے میں گورنمنٹ کالج لاہور میں وہاں پہ استاد مقرر ہوئے، اور بعد میں وہ وہیں پہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہو گئے. اور جب پاکستان بنا تو اردو کا شعبہ قائم کیا گیا. وہ بھی ان کی طبیعت میں ایک تو یہ تھا کہ بچوں سے محبت، اپنے شاگردوں سے محبت، پھر ان میں ایک نفاست تھی. میں اس کی بہت قائل ہوں، اور مجھے میرا مطلب وہ آئیڈیل ایک وہ چیز بنی ہے. پھولوں سے محبت بہت تھی. تمہیں خود یاد ہوگا کہ ہمارے گھر کے ارد گرد کس طرح کیاریاں تھیں. اور زیادہ بات اگر ان کے ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، اگر آپ اجازت دیں، آپ کو شاید یاد ہو کہ ایک دفعہ وہ ان کو، حالانکہ ہمارے مالی بھی تھے اور ہم لوگ خود بھی بڑا شوق رکھتے سارے بچے، تو وہ لیکن وہ خود بھی ساتھ میں وہ تہمت باندھ کے، اور وہ ایک پتلا سا کرتا ہوتا تھا وہ، تو وہ خود بھی کرتے ہوتے تھے گوڈی وغیرہ جسے کہتے ہیں وہ سارا. اور وہ اچھا وہاں پہ وہ کھڑے ہوئے تھے تو ایک خاتون آ گئی، وہ این میری شمل ان کا نام تھا. وہ جرمن اسکالر تھی اور پی ایچ ڈی، اور وہ انہوں نے اردو میں کی ہوئی تھی، علامہ اقبال پہ کی اسکالر تھی. تو وہ آ گئیں
یہ تو میرا خود دیکھا ہوا واقعہ شاید جی. اور تو وہ آئیں تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ صوفی تبسم سے ملنا ہے مجھے. تو یہ باہر کی کیاری میں وہ کام کر رہے جو ان کا گھر تھا سمن آباد, تو باہر بھی کیاریاں تھیں اور اندر کی طرف بھی باؤنڈری وال کے اندر بھی کیاری تھی. تو وہ باہر کام کر رہے تھے تو ان کا حلیہ جو تھا وہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے مالیوں کا ہوتا. تو وہ انہوں نے کھرپا پکڑا ہوا, تو وہ انہیں کہتے ہیں کہ جی آپ بیٹھیں, تو مجھے کہتے ہیں کہ ان کو بٹھائیں, تو میں ان کو بھیجتا ہوں. تو وہ چلے گئی, میں نے ان کو اندر بٹھایا ڈرائنگ روم میں, اور صوفی صاحب گئے, پھر انہوں نے کپڑے وپڑے چینج کیے, اپنے ہاتھ منہ دھو کے, تو وہ آ کے بیٹھ گئے اپنے پراپر لباس کے ساتھ. تو اب وہ دیکھ رہی غور سے کہ شخص تو وہی لگ رہے, لیکن ہاں ایسے بالکل واقعات ہوتے ہیں. اور گھر کے معاملات میں کیا بات ہے, ہر بڑے آدمی کی نا جو صحیح معنوں میں بڑا ہوتا ہے نا, وہ زمین کے ساتھ جڑا ہوتا ہے, اس کو یہ ان چیزوں کی نہیں پرواہ ہوتی. اچھا, زمین سے یاد ہے کہ آپ وہ صوفی صاحب نیچے بیٹھ کے کھانا کھاتے, یہ شروع سے ہی تھا یا؟ کیونکہ میں نے گھر میں دیکھا ہے کہ ایک ڈائننگ روم میں ڈائننگ ٹیبل ہوتی تھی, تو بچوں کے لیے کھانا وہاں لگتا تھا, لیکن صوفی صاحب خود اور ان کے مہمان جو ہیں وہ سارے جو شاہ ایران نے ان کو قالین دیے ہوئے تھے, اس پہ چادر بچھا کے کسی نے کہا کہ صوفی صاحب یہ اتنے مہنگے قالین جو ہیں جو شاہ ایران نے آپ کو تحفہ دیے ہوئے ہیں, اس پہ آپ کھانا کھاتے ہیں. اس پہ دسترخوان بچھتا تھا, اسی پہ سب لوگ بیٹھتے تھے, زمین پہ بیٹھ کے, اور زمین پہ بیٹھتے تھے. اور صوفی صاحب کے پاس ہمیشہ ہاتھ سے کھانا کھاتے. یہ بھی ابا جان کی ایک بڑی ہاتھ سے چمچ کانٹے سب کچھ. کسی شادی پہ چلے گئے, کسی جگہ چلے گئے کہ نہیں, چمچ پڑے ہوئے سر ہاتھ سے. کہتے جو میں لطف ہاتھ سے آتا ہے وہ نہیں. اور تمہیں مشاعرے والی بات تو شاید میں لکھ بھی چکا ہوں کہیں, مشاعرے میں گئے گجرات, آل پاکستان مشاعرہ تھا, یہاں سارے ضمیر جعفری, قتیل شفائی, احمد نعیم قاسمی, احمد فراز, سارے ہی ٹوٹل آپ جتنا بھی نام لیں گے نا سارے ادھر تھے. رات ادھر ہی ٹھہرنا, مجھے بھی شوق تھا, مجھے لے گئے ہوئے تھے ساتھ. تو جب صبح اترے نا, صبح رات وہیں رہے, ساری رات مشاعرہ چلتا رہا. صبح جب جانے لگے نا, میں اپر سٹوری پر تھے, میں سیڑھیاں اتر رہا ہوں, تو میں دیکھ رہا ہوں سارے شاعر نا کاؤنٹر پر کچھ لفافے لے رہے ہیں. تو میں نے باہر نکل کے دیکھا نا, وہ میرا دوست تھا بینک کا جو میں گاڑی میں لایا ہوا تھا, اپنی گاڑی میں. تو وہ صوفی صاحب اس کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے. تو میں نے صوفی صاحب سے پوچھا, میں نے کہا آپ نے لفافہ لے لیا؟ تو مجھے کہا کیڑا لفافہ؟ میں سمجھا کہ نہیں انہوں نے لیتا. میں بھاگا گیا سیڑھیاں چڑھ کے, میں نے ان سے کہا, میں نے کہا وہ صوفی صاحب کا لفافہ دے دیں. لفافہ دیا, اس میں میرا 400-500 روپیہ ہوگا, 600 روپیہ اس وقت جو مشاعرے کا ریٹ تھا. جو بڑی رقم تھی اس وقت, بات آپ کہہ رہے ہیں تو 50 اور اتنے صابر. میں سمجھتا ہوں کہ صوفی صاحب کی زندگی کا ایک بہت بڑا پہلو جو ہے, بات تو ہم ویسے ذاتی زندگی کر رہے تھے, لیکن وہ ان کی جو آرگنائزیشنل سکلز ہیں, جو ان کی تنظیمی, بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جو کرکٹ بورڈ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ, اس کے چیئرمین بھی وہ تھے, کیونکہ وہ گورنمنٹ کالج میں اور پنجاب یونیورسٹیز کی جو کرکٹ کی ٹیم تھی اس کو لے کے وہ جاتے ہوتے تھے. رانجی ٹرافی ایک ٹورنامنٹ ہوتا ہے, آج بھی ہوتا ہے انڈیا میں, اس میں پنجاب یونیورسٹی کی ٹیم تھی وہ تیار کرتے تھے. اس کے مینیجر بھی تھے, سلیکٹرز میں بھی تھے, اور اس میں بڑے بڑے جو ہمارے کھلاڑی ہیں جو اس وقت بعد میں پاکستانی نیشنل ٹیم میں آئے, کاردار صاحب اور وقار صاحب اور اس طرح کے جو دوسرے بڑے بڑے ہمارے کھلاڑی تھے, تو یہ پنجاب یونیورسٹی سے وہ ٹیم لے کے جاتے تھے. تو اس میں ہوتے, تو صوفی صاحب جب پاکستان بنا تو پاکستان کرکٹ بورڈ کے پہلے چیئرمین ان کو بنایا گیا اور انہوں نے اس کو رن کیا. لیکن ان کی چونکہ اور ذمہ داریاں تھیں, اور ان کے گورنمنٹ کالج میں پڑھاتے تھے. اس کے بعد جب گورنمنٹ کالج سے ریٹائر ہوئے تو انہوں نے یہاں پہ فارسی کلاسز شروع کی, خانہ فرنگ ایران کے نام سے, اور بعد میں وہ خیر اب تو بعد میں ایرانین گورنمنٹ نے اپنا اس کو ٹیک اوور کیا, اور وہ آج بھی قائم ہے. اور وہ کلاسز جو تھیں وہ انہوں نے شروع کی تھی مال روڈ پہ کہیں. تو یہ ان کی انتظامی, یعنی چند میں نے چیزیں بتائیں. تو لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا جو گھر تھا اس میں الحمرا کا ماڈل پڑا ہوتا تھا جب 70s میں بننا شروع ہوا, 73 یا 4 میں یہ جو جب حنیف رامے بنے ہیں وزیر اعلیٰ, تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر میٹنگز ہوتی تھیں, تو ماڈل لایا گیا نیر علی دادا کا بنایا ہوا, اور اس پہ کام شروع ہو گیا. اور ان کی زندگی میں ہی جو الحمرا کی لال بلڈنگ ہے, وہ خود دیکھیں, وہ خود وزیر اعلیٰ تھے یہاں, رامے صاحب جو ہیں بہت بڑے فنکار تھے. میں نے ان کو الحمرا میں بیٹھے دیکھا ہوا ہے بچپن میں, وہ آرٹسٹ تھے. وہ الحمرا میں آپ جاتے تھے نا, تو پرانا ایک ہال تھا 150 سیٹوں, تو وہاں پہ اس کے قریب درخت تھے بڑے بڑے,
اور اس کے نیچے لوگ بیٹھ کے کوئی پینٹنگ کر رہا ہوتا تھا, کوئی ستار بجا رہا ہوتا تھا, کلاسیں شروع کر دی تھی بہت ساری, وہاں ڈرامہ ہوتا تھا. اچھا وہ جو رامے چونکہ وہ صوفی صاحب کے شاگرد بھی اپنے آپ کو کہتے تھے, وہ انہوں نے پھر یہ مل کے دادا جان کے ساتھ, یہ پہلے وہاں پریزیڈنٹ جب بنے تو وہ بلڈنگ کا سنگ بنیاد رکھا, 3-4 کروڑ روپیہ منظور کروایا, اور وہ جو لال بلڈنگ ہے جو فرنٹ ہال 1 ہے وہ انہوں نے مکمل کر لیا تھا 78 میں جب ان کی وفات ہوئی تو وہ مکمل تھا. لیکن الحمرہ کی آپ ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں پہ کہیں ان کا ذکر نہیں ملتا. وہاں پہ میں نے دیکھا لکھا ہوا 1982 میں یہ بنا. وہ 1982 جو ہے وہ ہے جب پورا کمپلیکس تیار ہوا, وہ جو جس نے بنیاد رکھی, جنہوں نے سارا پلان کیا. اگر آپ کہیں تو میں اس کا جواب دوں کہ اس کے بعد جو ہماری حکومتیں آئی ہیں انہوں نے زیادہ اس چیز کو میرے خیال میں توجہ ہی نہیں دی. نہیں, ابا جان کا یہ تھا گھر بنانے کا, جو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ریٹائرمنٹ کے تقریباً 9 سال بعد انہوں نے اپنا گھر بنایا ہے. وہ بھی بھائی ہمارے جو امریکہ میں تھے انہوں نے پلاٹ لے کے یہاں چھوڑ دیا ہوا تھا, اور وہاں سے خط پہ خط آتے تھے کہ ابا جان اب بنا لیں. تو یہی کہتے تھے بھئی وہ اچھا سرمایہ ہوگا پورا. پھر کسی نے کہا جی اب لون لے کے بنا لیں, لیکن بنا لیں کیونکہ اب گھر تنگ ہو گیا, بچے بڑے ہو رہے ہیں, سب کو آپ بھی تھے, دوسرے بھائی تھے, پھر میں تھی, پھر مکمل ہوا. آپ کے بہن بھائی کتنے تھے؟ ہم 8 بہن بھائی تھے, 5 بھائی اور 3 بہنیں. ایک تو سریا کی گڑیا جن پہ جی, اور ایک بڑی تھی آپا, وہ سب سے بڑی تھی زہرا, اور ایک میں سب سے چھوٹی. تو آپ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی ہیں؟ میں بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی ہوں. صرف ایک رہ گئی بیٹی. بس اب یہی زندگی کی بات ہوتی ہے, اسی طرح یہ تو دنیا کا دستور ہے, اسی طرح ہی چلتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی وفات کے 44 سال کے بعد حکومت پاکستان کو خیال آیا, انہوں نے کسی نے ان کو نشان امتیاز سے نوازا, تو آپ سمجھتے ہیں بالکل بالکل دیکھیں جیسے غالب نے کہا ہوئی تاخیر تو کچھ باعث سے تاخیر, بات یہ نہیں سے ملا نا. ایوب خان نے انہوں نے سفیر مقرر کرنے کہا تھا, تو وہ انہوں نے انکار کر دیا اپنی والدہ کی وجہ سے. یہ بھی کریکٹر کا حصہ کہ میری والدہ اس وقت 90 سال کی تھی ان کی والدہ, تو کہتے حالانکہ سارے پیچھے تھے, کہیں گے نہیں میں نے والدہ کو چھوڑ کے نہیں جانا. ہاں نہیں, ان کو مجھے بہت ساری یونیورسٹیوں سے دنیا کی, ایون ایران سے بھی, اور دوسری بھی وائس آف امریکہ سے, BBC سے, کیونکہ براڈ کاسٹر بھی رہے ہیں صوفی صاحب کے. تو شخصیت کے بہت سارے پہلو ہیں جس پہ آج ہم پوری طرح بات ہر پہ نہیں کر سکتے, لیکن میں ان کی ذاتی زندگی جو ہے, آج ہمارا مقصد تو یہی تھا آپ کے ساتھ بیٹھنے کا, کہ ان کے جو دوست تھے, جو میں نے ان کے 70s میں ان کے دوست دیکھے زیادہ, وہ تو ظاہر ہے ان کے جو بہت ان کی عمر کے لوگ یا ان سے بڑے وہ تو موجود نہیں تھے, لیکن میں نے زید بخاری صاحب کو دیکھا, وہ بڑے بے تکلف تھے ان کے ساتھ. مطلب اس طرح کے ہر شعبے کے بندے جو ادبی ذوق رکھتے تھے نا, وہ آتے تھے وہاں. بہت مطلب جو فریکوینٹلی میں نے دیکھے جی, بخاری یاسمین طاہر, جو والد تھے امتیاز علی تاج, وہ دادا کے بہت اچھے دوستوں میں سے تھے, بہت اچھے دوست. اور نیاز مندر نے لاہور جو تنظیم تھی ایک, ان سے صوفی صاحب کا لگاؤ رہا نا, وہ مطلب سارے تقریباً تھے, وہ ہمارے ملک کی کریم تھے, بڑے باذوق اور بڑے. میں تو دیکھتا رہا جی احمد ندیم قاسمی صاحب, یعنی کسی سے ان کی ایسی کوئی نہیں تھی. ڈاکٹر نذیر صاحب آتے تھے ہمارے گھر, جو پرنسپل گورنمنٹ کالج کے, وہ بھی بڑے دوست, وہ سائیکل پہ آتے تھے, اور انہوں نے شلوار قمیض سفید پہنا. سائیکل پر اب کو سوچ سکتا ہے سائیکل پر. اور میں ایک دفعہ گاڑی میں اکٹھے ہم سفر کر رہے تھے, تو کسی نے بات چھیڑ دی صوفی صاحب سے. صوفی صاحب کہنے لگے کہ ایک دفعہ میں, تاثیر, فیض صاحب رات کو 2 بجے کہیں سے ماڈل ٹاؤن سے, یہ پتہ نہیں کہاں سے آ رہے تھے, تو تینوں یہ بات کر رہے تھے کہ صبح جو ہم نے سورج کو اپنے سے پہلے نہیں نکلنے دینا. اور واقعی ڈاکٹر صاحب حقیقت ہے, آپ چھوٹے تھے, بچے تھے اس وقت, یا دیکھا بھی ہوگا آپ نے, وہ اذان سے پہلے اٹھے ہوتے تھے صبح. اور وہ ایک سٹک ان کے پاس 1-2 بڑی بڑی سٹک ہوتی تھی, کتا وغیرہ نہ آ جائے. اور مجھے یاد ہے کہ وہ واک کر کے تو واپس آ رہے, گرمی ہو یا سردی ہو, انہوں نے واک ضرور کرنی, اور اسی وجہ سے وہ ان کے اندر چستی تھی. اس عمر میں بھی 80 کے قریب ان کی عمر تھی. تو 4 محکموں میں جو یہ اقبال اکیڈمی ہے, اس کا چیئرمین ہوتا تھا یہ پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر,
ٹھیک ہے، اس کے وہ وائس چیئرمین تھے. یعنی جب 7 سالہ جشن اقبال منایا گیا تو 5 سال انہوں نے اس پہ بھی کام کیا جشن کے لیے، 100 کتابیں مرتب کروائیں، ایک اپنی یہ وانے اقبال جو ہے اس کی بلڈنگ اپروو کروائی. مجھے بھی وہ کہتے تھے وہ ماجد یہ اتنا اچھا باغ ہے، صبح اٹھ کے سیر کیا کرو وغیرہ کیا کرو. ایک جملہ مجھے دیکھو نا، میں نے ہر اس آدمی سے نا، اپنے بھائیوں سے بھی، اپنے جو جہاں سے بھی ملے، ایک جملہ میں نے دیا، کہتا ہے یہ وقت کھڑا نہیں رہتا، یہ گزر جاتا ہے، یہ باغ نہیں رہے گا تمہارے سامنے، اس وقت تمہارے سامنے ہے، سیر کیا کرو. اللہ، یہ اس کی فلسفہ ابھی میں اپنے بچوں کو دکھا. انہوں نے بہت سے ترجمے کیے ہیں غالب کے کلام کا، جس میں سے غلام علی کی گائی ہوئی غزل بہت مشہور ہوئی، میرے شوق دا نہیں اعتبار تن. پھر امیر خسرو کے کلام کا انہوں نے ترجمہ کیا، جس کی ہے ناہید اختر نے جو غزل گائی ہے، اللہ اللہ، یہ رنگینی نو بہار. یہ ان کے بہت بڑے کارنامے تھے. اب بتانا پڑتا ہے بیچ میں کہ وہ جو یہ امیر خسرو کے نام سے جو غزلیں ہیں جی دگنا ٹی وی پہ، وہ یوٹیوب پہ بھی آپ کو ملتی ہیں، وہ اصل میں صوفی تبسم صاحب کی ہیں جو انہوں نے منظوم ترجمے کیے ہوئے ہیں. جی بالکل، جیسے یہ رنگینی نو بہار، دیکھیں وہ تو فارسی کلام ہے، تو وہ اللہ اللہ ردیف تو ہے بھی نہیں خسرو کی، یہ انہوں نے ردیف بھی خود اس میں اضافہ کیا. تو لیکن وہ 100 غزلیں انہوں نے منظوم ترجمہ کیا تھا، 100 بہت پیاری غزلیں کی تھی، اور یہ سب سے مشہور ہوئی تھی. پھر جی جی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اقبال کا، جو آپ کو اقبال کا وہ آخری وقت تک وہ ایک شعر کا ترجمہ جو ہے ان کا نشر ہوتا رہا. ایک غزل ہے جو کہ مجھے بہت پسند ہے، اس کا ایک شعر آپ کو چھوٹا سا سنا دیتی ہوں. تو نے کچھ بھی نہ کہا ہو جیسے، میرے ہی دل کی صدا ہو جیسے، یوں تیری یاد سے دی گھبرایا، تو مجھے بھول گیا ہو جیسے، تیرے ہونٹوں کی خفی سی لرزش ایک ہنسی شعر ہوا ہو جیسے. اور ٹی وی شروع ہوا نا 1964 میں، تو یہ وہاں ریکارڈنگ وغیرہ نہیں، آن ایئر ہی جاتا، لائیو ہوتا تھا. اس وقت صوفی صاحب نے ایک سبق شروع کیا، اردو سبق. اظہر اسلم اس کے پروڈیوسر تھے، وہ پروگرام شروع کیا تھا اردو سبق. کلاس لگتی تھی 5-7، جس طرح ہم بیٹھے ہوئے نا اسٹوڈنٹ بیٹھتے تھے. اب میں پنجابی کا آپ کو ایک اور شعر سنا دیتی ہوں جو کہ مجھے اپنی کم عمری سے بہت پسند تھا. پھر اس کے بعد ایک آدھ بات اور جو آپ چاہیں گے اس پہ کریں. ایس عشق نمانے دی تاگے دیاں، کچھ ایس سولڑیاں گنجلا سان، کچھ پیندے پیندے کھل گئیاں، کچھ کھلدے کھلدے ہور پئیاں. 100 بار چمن مہکا، وہ دنیا سنتی ہے، بات سنتی ہے. اور وہ پورا شعر جو ہے وہ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی. مجھے یاد ہے کہ جو ترانے انہوں نے لکھے 65 کی جنگ میں، وہ میرے اٹول کمال ہے. ترانوں کی آپ بات کریں تو میں آپ کو تفصیل ہلکی سی بتا دیتی ہوں کہ ڈول سپاہیہ جب یہ سرحد سے آنے کوئی فوجی واپس آتے تھے نا شہر کی طرف، تو کہتے تھے کہ جب رات کے دیر توپیں گن گرج، تب تو ویسی جنگیں ہوتی تھی نا، آج ویسی نہیں تھی ہوتی، تو کہتے وہ ختم ہو جاتی، خاموشی چھا جاتی ہے، تو اس وقت کوئی نہ کوئی ٹرانزسٹر پہ یہ ترانہ لگا دیتا ہے. تو یقین جانے کہ ہم تو جو ہیں وہ تو جو سرور ان کو آتا ہے، انڈیا کے صبح اٹھ کے سکھ جو ہیں یا ہندو ہیں وہ اس ترانے کے متعلق کہتے ہیں کہ جی کیا وہ ترانہ ہے. بات یہ ہے کہ وہ جذبات ہیں نا، وہ جذبات کے جو نہیں، ان کے بول. جنگ تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، جنگ جب ناگزیر ہوتی ہے تو ظاہر لڑنا پڑتا ہے، لیکن وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. ساحل لدھیانوی نے بھی لکھا تھا کہ جنگ کیا مسئلے کا حل دے گی، جنگ تو خود ایک مسئلہ. فارسی سے بہت زیادہ انہوں نے ترجمے کیے، انگریزی سے کیے، ورڈز ورتھ کے ان کے ترجمے موجود ہیں. یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، جا کے یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، آپ گوگل کر سکتے ہیں. خاص بات ہے ان کی شاعری کی، بہت زیادہ نہیں انہوں نے لکھا. انہوں نے ایک تو یہ کہ ہر چیز لکھی، ہر صنف میں انہوں نے رباعیاں بھی لکھی، قطعات بھی لکھے، سلام لکھے، حمد و نعت. سورہ فاتحہ کا جو ترجمہ ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے. تراجم ان کے خاص تھے. جیسے میرے شوق دانی اعتبار تینوں، یہ غالب کا ترجمہ ہے. آجا ویخ میرا انتظار آجا، غلام علی نے گایا. تو فریدہ خانم، انہوں نے بہت ساری صوفی صاحب کی غزلیں گائیں. جو جاوید قریشی صاحب ایک دادا کے شاگرد تھے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جاوید، یہ میری سب سے جو پسندیدہ اور ہمارے پورے گروپ کی، اور اس میں نسیم حسن شاہ تھے اور دوسرے، وہ
غزل جو ہے وہ یہ ہے، یہ کیا کہ ایک جہاں کو کرو وقف اضطراب، یہ کیا کہ ایک دل کو شکیبا نہ کر سکو، اور اللہ کرے جہاں کو میری یاد بھول جائے، اللہ کرے کہ تم کبھی ایسا نہ کر سکو۔ اور اس میں تھا کہ جو آج کے حالات پہ بھی آتا ہے کہ ایسا نہ ہو یہ درد بنے درد لا دوا، ایسا نہ ہو کہ تم بھی مداوا نہ کر سکو۔ بالکل، تو یہ جو ہے اس طرح کی شاعری، یہ بھی ایک نیا تجربہ ہے کہ ہر شعر جو ہے وہ دوسرا پہلا مصرع اور دوسرا مصرع کا جو شروع ہے وہ ایک ہی سے ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو یہ درد بنے درد لا دوا، ایسا نہ ہو کہ تم بھی مداوا نہ کر سکو، اور شاید تمہیں بھی چین نہ آئے میرے بغیر، شاید یہ بات تم بھی گوارا نہ کر سکو۔ کسی بھی ایک شعر ابا جانی کا ہے جو کہ مجھے بہت پسند ہے، چھوڑ کر آئے تھے جب شہر تمنا ہم لوگ، چھوڑ کر آئے تھے جب شہر تمنا ہم لوگ، مدت و راہ گزاروں نے پکارا ہوگا۔ مدت و راہ تو صوفی صاحب میں تو یہی کہتی ہوں کہ میرے والد کی یاد اسی طرح تازہ ہوتی رہے، یہ راہ گزر جو ہیں یہ زمانہ ہے، تو زمانے کے ساتھ ساتھ ان کی یاد ہر سال لوگ اسی طرح تازہ کرے۔ اللہ تمہیں بھی زندگی یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے۔ اور ناظرین جاتے جاتے میں اختتام کرنا چاہوں گا صوفی صاحب کے ایک شعر پہ کہ اللہ کرے جہاں کو میری یاد بھول جائے، اللہ کرے کہ تم کبھی ایسا نہ کر سکو۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔